معانی بہت مختلف ہیں، متعدد ہیں، بکثرت ہیں، اور عربی میں تو اس قدر ایک لفظ کے اتنے معانی مختلف ہوتے ہیں کہ پوچھیے نہیں۔ لیکن یہ چیز جب انسان کے ضمن میں آئے گی تو یہ ایک عجیب چیز ہے جس کے متعلق بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ہے کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مغرب کے علم النفس ان کے ہاں ایک الگ علم ہی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ انہوں نے بڑی تحقیق کیے چلے جا رہے ہیں، سائیکالوجی کے انداز سے کیے چلے جا رہے ہیں، باڈی اینڈ مائنڈ کا قصہ چلا آ رہا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی یہ کہا، کسی زمانے میں یونان کی فکر نے سول کہا، روح کہا، اسپرٹ کہا، عیسائیت میں آ کے وہ یہ چیز آ گئی۔ اس کے بعد ان کی علم کی دنیا میں آئے تو مائنڈ کہا انہوں نے، مائنڈ بھی آگے بڑھے تو کام نہیں چلا، اس سے پھر سائیکے ایک ان کے ہاں کی چیز آ گئی۔ تحقیق ہو رہی ہے، یعنی یہ بات کہ ایک تو انسان کا جسم ہے، فزیکل باڈی جسے کہتے ہیں، یہ فزیکل باڈی جو ہے یہ حیوانی سطح کی چیز ہے۔ اس کے تقاضے وہی ہیں جو ہر حیوان کے تقاضے ہیں، کھانا پینا، زندہ رہنا، اولاد پیدا کرنا، ایک وقت کے بعد پھر اس مشینری کا بند ہو جانا، مر جانا۔ اس میں کوئی خصوصیت انسان کی نہیں ہے، یہ اسی سطح کی چیز ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے جو اس سے پہلے کی ارتقائی سطح میں جو لائف یا زندگی رہی ہے، یعنی حیوانات کی سطح تک بھی لیجئے، وہاں بھی یہ نہیں ہے، اور وہ ہے اختیار اور ارادہ۔ دو پاسبلٹیز میں، دو ممکنات میں جو سامنے آئیں، دو راستوں میں جو سامنے آئیں، ایک راستہ اختیار کرنا، دوسرا چھوڑ دینا، یہ ایک چیز ہے۔ حیوانات تک جبلت ہے، وہ مجبور ہیں ایک ہی راستہ اختیار کرنے پر، چوائس نہیں ہے ان کے ہاں۔ یہ بکری کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی جی میں آئے تو گھاس چر لے، کبھی جی میں آئے تو گوشت کھا لے۔ بکری بیچاری تو بکری ہوتی ہے۔ یہ تو شیر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کبھی بھوکا مر رہا ہو تو گوشت کو چھوڑ کے انگور کھانے شروع کر دے۔ یہ جو اسے صاحب اختیار بنایا اور پھر ارادہ اس کام کے لیے کیا جائے، پہلے تو ایک چیز کی چوائس ہو، طے کیا جائے کہ کون سا راستہ ہے، ارادہ کیا جائے اس پہ چلنے کا۔ یہ جو ہے یہ خداوندی صفت تھی۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ انسان کو خدا کی روح میں سے ایک شمع دیا گیا، روح کے معنی توانائی ہوتا ہے۔ یہ اصل توانائی تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ارادے سے ایک چیز کو اختیار کریں، یہ بہت بڑی قوت ہے، یہاں مجبوری نہیں ہے۔ یہ جو تھا خدائی صفت کا ایک شمع انسان کو دیا گیا، یہ اختیار و ارادہ ہے اس کا۔ قرآن نے اس کو نفس سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس کے طبعی جسم کی پیداوار چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ طبعی جسم سے متعلق جو قوانین ہیں کھانے پینے کے، مریض ہو جانے کے، شفا پا لینے کے، اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے۔ وہ صرف فزیکل یا طبعی چیز ہے، اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے، یہ ان قوانین سے بھی ماوراء ہے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، انسان کے طبعی جسم کو عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، اور اپنے فیصلے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کا کوئی کام یا کوئی عمل ہے، اس کی ذمہ داری جس پہ آتی ہے وہ ہے جسے نفس کہا گیا، فیصلہ کرنے والا، ارادہ کرنے والا، پھر انسان کے عمل کی ذمہ داری جس پر عائد ہوتی ہے، یہ ہے جسے قرآن نفس کہہ کر پکارتا ہے، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ انگریزی زبان میں بھی اتنے الفاظ، اتنی اصطلاحات انہوں نے یکے بعد دیگرے اختیار بھی کی، ڈسکارڈ بھی کی، ابھی تک بات نہیں بنی۔ قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ جو کہتے ہیں نا یہ میں نے کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں یہ میں کیا ہے جس نے کیا ہے؟ علمی بات کو چھوڑ دیجئے،
اصل یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے، ورنہ اگر ہم سوچتے تو اس علمی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کیا بات ہے، یہ میں نے کیا ہے، میں اس کا ذمہ. تو اس میں سے مراد آپ کے ہاتھ نے اگر چوری کر کے کوئی چیز جیب میں ڈال دی ہے تو یہ ہاتھ تو وہ میں نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہتے یہ میرے ہاتھ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. یہ میں کیا ہے؟ تو آپ اس علمی مخمص میں جائیے ہی نہیں. جسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا، وہی تو نفس ہے. وہ انسان کی طبیعت، انسان کا طبعی پیکر تو نہیں ہے نا. ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھ نہیں، کان نہیں، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ الگ بھی نہیں ہے ان سے. فیصلہ اس نے کیا ہے چوری کرنے کا، اس کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اس نے. ہاتھ نے پکڑا ہے، ہاتھ نے چوری کی ہے، ہاتھ نے جیب میں ڈالا ہے، پاؤں پھر بھاگا ہے وہاں سے لے کے. یہ ساری چیزیں تو کی ہیں تو یہ ایک مشینری یا ذرائع ہیں اس نفس کے فیصلے کے بروئے کار لانے کے. تو ذمہ داری تو اس پہ ہوتی ہے نا جس نے وہ فیصلہ کیا ہے، یا وہ کرا رہا ہے اس سے یہ سارا کچھ. اسی لیے قرآن اسے ذمہ دار قرار دیتا ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ جسم کی موت کے ساتھ وہ مرتا نہیں ہے، وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کی گٹھڑی لیے ہوئے آگے چلا جاتا ہے. ان کے نتائج بھگتنے کے لیے، یا اچھے ہیں اگر یہ اعمال تو ان کی آسائشوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے. یہ مرتا نہیں ہے. یہ خصوصیت ہے حیوانی سطح زندگی تک. حیوان کا جسم مرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان میں پہنچ کے اس کا جسم مرتا ہے، میں نہیں مرتا. یہ میں آگے جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو لیے ہوئے. اب اس نفس کے اوپر آ جائیے. ہمارے ہاں بھی عام طور پر کہا جا ہے کہ 3 نفس گنے جاتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. قرآن میں ان تینوں کا ذکر ہے. تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں کے اصطلاح میں اور جو قرآن میں ہے. ہمارے ہاں ایسے ہے جیسے یہ 3 الگ الگ نفس ہیں. نفس امارہ برائی کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے. نفس لوامہ ہے ایک انسان کے اندر، وہ اسے اس کے اوپر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تم نے برا کام کیا. اور نفس مطمئنہ ہے کہ جو اس اضطراب سے، اس کشمکش سے آگے چلا جاتا ہے، اطمینان سے وہ بیٹھا رہتا ہے. تو گویا ہمارے ہاں کچھ تصور ایسا ہے جیسا یہ 3 الگ الگ نفس ہیں انسان کے اندر. یہ بات نہیں ہے. یہ تینوں اسی ایک ہی نفس انسانی کے الگ الگ خصوصیات، الگ الگ ایسپیکٹس، الگ الگ کریکٹرسٹکس، الگ الگ فنکشنز اسی ایک کے ہی ہیں. وہی نفس ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. ان میں سے وہ باقی 2 جو ہیں ان میں تو کچھ زیادہ تذبذب نہیں. یہ جو لوامہ ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلے تو یہ عرض کر دوں، معاف رکھیے، لوامہ کا ذکر آیا ہے سورہ یوسف میں. وہ ویسے تو وہ منسوب ہے قول وہ عزیز کی جو بیوی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اس نے جب اعتراف کیا تھا اپنی لغزش کا، اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دیتی. اصل یہ ہے، یہ اس کے الفاظ قرآن نے کوٹ کیے ہیں کہ یہ نفس جو ہے برائی کے لیے آمادہ کرتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، حکم دیتا ہے. یہ ہے امارہ جہاں سے لفظ آیا ہے. یہی قرآن نے ایک بات جو بڑھائی، خواہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یا اسی کا قول ہے الا ما رحم ربی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بنیادی طور پر نفس یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا